تم ہرگز بھلائی یا نیکی کو حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک تم ان چیزوں میں سے کچھ خیرات نہ کرو جو تمہیں پسند ہیں، اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ سب کھانے کی چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوا ان چیزوں کے جو تورات کے اترنے سے پہلے ہی اسرائیلیوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھیں۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات کو لا کر پڑھو اور بتاؤ کہ تورات میں ان چیزوں کو کہاں حرام کیا گیا ہے جو تم نے خود اپنے اوپر حرام کر لی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی جو کوئی اللہ پر جھوٹ گھڑے تو ایسے لوگ تو حقیقتاً ظالم یعنی حد سے بڑھ جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، لہٰذا تم بس غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھی راہ والے ابراہیم علیہ السلام کے دین یعنی ان کے طریقہ زندگی کی پیروی کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بے شک سب سے پہلا گھر عبادت گاہ جو تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں، اور جو برکت والا اور تمام جہانوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، مثلاً ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے۔ جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب جو کوئی بھی کفر اختیار کرے یعنی باوجود طاقت کے حج پر جانے سے انکار کرے تو اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ کہیے کہ اے اہل کتاب، آخر تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو، حالانکہ اللہ تو تمہاری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، آخر تم اللہ کے راستے پر آنے سے ہر اس شخص کو کیوں روکتے ہو جو ایمان لانا چاہتا ہے، اور یہی چاہتے ہو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سیدھے راستے سے ہٹ کر ٹیڑھا ہو جائے، حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ وہ سیدھے راستے پر ہے، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مان لی تو یہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ اب تم کیوں کر کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، اور تمہارے درمیان خدا کا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود ہیں۔ غرض جو بھی اللہ کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ ہوگا تو وہ ضرور سیدھے راستے پر لگا دیا گیا ہے۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کے غیظ و غضب سے اسی طرح سے بچو کہ جو بچنے کا حق ہے، اور دنیا سے نہ اٹھو مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک خدا کی فرما برداری پر قائم رہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور فرقے فرقے ہو کر الگ الگ نہ ہو جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو الفت و محبت سے جوڑ دیا، اور اس طرح تم خدا کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ جبکہ تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں اور احکام کھول کر سناتا رہتا ہے، شاید کہ تم سیدھے راستے پر لگ جاؤ۔ تم میں سے کچھ لوگ تو ضرور ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلایا کریں، بھلائی کے کاموں کی ترغیب دلائیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو پورے کامیاب ہیں۔ کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور ہماری کھلی ہوئی واضح ہدایات اور دلیلوں کے آنے کے بعد بھی اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے سخت سزا ہے۔ اس دن کچھ چہرے تو روشن اور نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا، تو جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ تم وہی تو ہو کہ تم نے ایمان کی نعمت پا جانے کے بعد بھی کافرانہ اور منکرانہ طریقہ اختیار کیا تھا۔ اچھا تو اب اس انکار اور اپنے کافرانہ رویے کی سزا کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ لوگ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا جہان والوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور تمام معاملات
آخری فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹتے ہیں۔ تم بہترین گروہ ہو جو تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر مکمل ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، مگر ان میں سے کچھ تو ایماندار ہیں مگر اکثر بدکار اور نافرمان ہیں، اور یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے اس کے کہ کچھ ستا لیں یا تھوڑا سا نقصان پہنچا لیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، پھر انہیں کہیں سے مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی جائیں گے ان پر ذلت کی مار پڑے گی، سوائے اس کے کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عہد ہو، یعنی اللہ کے نام پر جزیہ دے کر یا دوسرے لوگوں سے عہد باندھ کر پناہ مل گئی ہو، یعنی وقتی طور پر دوسری قوموں کے سہارے تھوڑا بہت چین مل جائے تو مل جائے، مگر اپنے بل پر امن و سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں۔ ان پر محتاجی اور مغلوبی کی مار مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے رہے اور انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ سب اسی کی سزا ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور ہمیشہ حدوں سے نکل کر ظلم اور زیادتی کرتے رہے، مگر وہ سب کے سب برابر نہیں ہیں۔ انہی اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو راتوں کو اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ وہ اللہ اور قیامت کے دن کو دل سے مانتے ہیں اور لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کی ہدایت کرتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور اچھے کاموں میں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نیک اور صالح لوگ ہیں، اور وہ جو بھی نیک کام کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، کیونکہ اللہ ان لوگوں سے خوب واقف ہے جو فرض الہیہ کو ادا کرتے رہتے ہیں اور برائیوں سے خود کو بچاتے رہتے ہیں۔ رہے وہ کہ جنہوں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب اور روز آخرت کا انکار کیا تو انہیں ان کے اموال اور اولاد اللہ کے عذاب سے بالکل بھی نہ بچا سکیں گے۔ وہ تو دوزخی ہیں اور وہ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو کچھ بھی وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا برف کا گولا ہو اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے گناہ کر کے خود اپنے اوپر آپ ہی ظلم کیا ہے اور اس طرح اسے برباد کر کے رکھ دے۔ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ گناہ کر کے اپنے اوپر خود ظلم کرتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی جماعت کے سوا دوسرے ایسے لوگوں کو اپنا گہرا جگری دوست یا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے، وہ تو تمہیں تکلیف دینے کی تمنا رکھتے ہیں۔ ان کی دشمنی تو ان کے منہ اور ہونٹوں تک سے ظاہر ہو رہی ہے، اور جو دشمنی اور نفرت وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ ہم نے تو تمہیں صاف صاف ہدایتیں اور نشانیاں بتا دیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے رازداری، قلبی دوستی اور گہرے تعلقات رکھنے میں احتیاط برتو۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تم ان سے محبت کرتے ہو مگر وہ تم سے ذرا محبت نہیں کرتے، کیونکہ تم تو تمام آسمانی کتابوں کو دل سے مانتے ہو، مگر وہ ایسے ہیں کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کتاب اور رسول کو مان لیا، لیکن جب تم سے الگ ہو کر اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف غیظ و غضب اور شدت میں اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ تم اپنے غصے میں آپ مر جاؤ، بے شک اللہ تو تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے رازوں تک کو خوب جانتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی بھلا یا فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے،
اور اگر آپ کو کوئی برائی، مصیبت یا نقصان پہنچتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی ترکیب آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گی، بشرط یہ کہ آپ صبر سے کام لیں اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہیں اور برائیوں سے بچتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کے تمام کاموں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ موقع یاد رکھنے کے قابل ہے جب صبح سویرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے اور مسلمانوں کو احد کے میدان میں جنگ کے لیے مناسب جگہوں پر جگہ دے رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا ہے۔ پھر جب آپ میں سے دو گروہوں بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ سستی دکھائیں گے، حالانکہ اللہ تو ان دونوں گروہوں کا مالک، مددگار اور سرپرست تھا، اور ایمانداروں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور بلا شبہ اللہ نے بدر، مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کے دامن میں آپ کی مدد کی جبکہ آپ کمزور تھے، لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو، شاید کہ اس طرح آپ شکر گزار بن جاؤ۔ یاد کیجئے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد کرے گا؟ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر اور برداشت کرو گے اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچو گے تو جس وقت بھی دشمن تم پر حملہ کریں گے تو فوراً تمہارا پروردگار 3000 ہی سے نہیں بلکہ مزید 5000 ایسے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا جن پر نشانات لگے ہوں گے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تم خوش ہو جاؤ اور اس لیے کہ تمہارے دلوں کو اس سے سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ فتح و نصرت نہیں ہوتی مگر اللہ ہی کی طرف سے، جو بڑی زبردست قوت والا ہے اور حکمت دانائی والا ہے، اور یہ مدد اس لیے ہے تاکہ کافروں کے ایک بڑے حصے کا ایک بازو کاٹ دے یا انہیں ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ ناکام ہو کر واپس چلے جائیں۔ خدا کے امر یعنی اس کے حکم یا فیصلے میں آپ کو کوئی دخل یا اختیار نہیں ہے۔ خدا چاہے تو ان کی توبہ کو قبول کرے اور چاہے تو انہیں سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ اور جو کچھ آسمانوں میں یا زمین میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اے ایمان والو، یہ دگنا چوگنا بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ کے غضب سے بچو، اس طرح شاید تم ہر طرف کی کامیابی اور بہتری حاصل کر سکو اور بچو اس بھڑکتی ہوئی آگ سے جو منکروں کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم مان لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور تیزی سے دوڑو اپنے پالنے والے کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جس کی چوڑائی تمام آسمانوں اور زمین جیسی ہے، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو فرائض الہیہ کو ادا کرنے والے اور برائیوں سے بچنے والے ہیں، جو خوشحالی اور تنگی دونوں میں خیرات کرتے ہیں، غصہ کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کے قصور معاف کرتے ہیں۔ اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ لوگ اگر کوئی بڑا برا کام کر ڈالتے ہیں یا کوئی گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون لوگوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اور وہ لوگ اپنے برے کام پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا صلہ ان کے رب کی بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کتنا اچھا معاوضہ ہے نیک کام کرنے والوں کا۔ تم سے پہلے بہت سے طریقے اور نمونے گزر چکے ہیں، تو تم زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان حق کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ رسول خدا نے فرمایا ہے، عقل مند وہ ہے جو انسانی تجربات کو یاد رکھے۔ یہ بیان تمام انسانوں کے لیے نہایت ہی واضح
تنبیہ یعنی وارننگ ہے، اور جو فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے۔ یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ بیان صرف حقیقت کا اظہار اور وارننگ ہے، البتہ عملاً متقین ہی اس سے ہدایت اور نصیحت حاصل کریں گے، کیونکہ انہی کو خدا کو منہ دکھانے اور اپنے انجام کو سدھارنے کی فکر ہوتی ہے۔ اور کمزوری نہ دکھاؤ اور نہ غمگین ہو، کیونکہ اگر تم مومن ہو، ایماندار ہو تو تم ہی غالب رہو گے۔ اگر اس وقت تم کو کوئی شکست کی چوٹ یا زخم پہنچ گیا ہے تو اس سے پہلے ایسا ہی زخم ان لوگوں کو بھی پہنچ چکا ہے جو تمہارے مخالف ہیں۔ یہ تو دنیا کے غلبے کے چند دن ہیں جو ہم لوگوں میں عدلتے بدلتے رہتے ہیں، تاکہ اللہ جان لے کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو چھانٹ لے کہ جو شہید یعنی سچائی کی گواہی یا مثالی کردار کے مالک ہیں۔ اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، یعنی ظالم کو اقتدار اور غلبہ مل جانا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ دنیا کی جیت ہار تو اس لیے ہے کہ ایمانداروں کو نکھار کر صاف کر دے اور کافروں کو رفتہ رفتہ نیست و نابود کر دے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے تم کو جانچ کر یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں مجاہد یعنی جان لڑا کر کوشش کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ تم موت کے سامنے آنے سے پہلے تو موت کی تمنا کر رہے تھے، تو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس خدا کے پیغمبر ہیں جن سے پہلے بھی تمام پیغمبر گزر چکے ہیں، تو کیا وہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ یاد رکھنا، جو کوئی بھی الٹے پاؤں کفر کی طرف پلٹ جائے گا تو وہ خدا کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزاروں کو ان کی بہترین جزا دے گا۔ کوئی ذی روح اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو مقرر میعاد کی قید کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اب جو شخص بھی دنیا میں اپنا صلہ یعنی اپنا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اسے دنیا ہی میں اس کا صلہ دے دیتے ہیں، مگر جو آخرت کا صلہ یا ثواب چاہتا ہے تو اسے آخرت کا ثواب یعنی اس کا حصہ دیتے ہیں۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ہم شکر ادا کرنے والوں کو ان کا صلہ عطا کریں گے۔ اور بہت سے نبی ہوئے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی تو انہیں اللہ کی راہ میں مصیبتیں بھی اٹھانی پڑیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ نہ سست ہی ہوئے اور نہ انہوں نے کوئی کمزوری دکھائی، اور نہ وہ باطل کے سامنے دبے، نہ عاجزی سے جھکے۔ اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کی دعا تو بس یہ تھی کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے، اور ہم نے جو اپنے کام میں تیری حدوں سے تجاوز کیا ہے اس کو بھی معاف کر دے، حق پر ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا بھی عوض دیا اور آخرت کا اچھا اجر بھی عطا کیا، کیونکہ اللہ ایسے نیک کام کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے جنہوں نے انکار حق کیا ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر کر لے جائیں گے اور تم بڑا ہی نقصان اٹھا کر واپس ہوگے۔ اس لیے تم ان کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ اللہ تمہارا مالک اور سرپرست ہے، اور وہ تو تمام مددگاروں میں سب سے بہتر ہے۔ ان قریب ہم کافروں یعنی منکرین حق کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک سمجھ رکھا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی کوئی سند یا دلیل نہیں اتاری۔ اسی لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا ٹھکانہ کیسا برا ہے۔ اور اس طرح بلا شبہ اللہ نے اپنا وعدہ اور نصرت سچ کر دکھایا، جبھی تو تم خدا کے حکم سے ان کو قتل کر رہے ہو، یہاں تک کہ جب تم نے خود کمزوری دکھائی اور خود آپس ہی میں اپنے کام میں جھگڑنے لگے، اور جب خدا نے تم کو وہ کچھ دکھایا جو تم چاہتے تھے
تو تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، کیونکہ تم میں کچھ تو دنیا ہی کے طلبگار تھے اور کچھ آخرت کے طلبگار تھے، اسی لیے خدا نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں شکست دے دی تاکہ تمہارا امتحان کر لے، اور اب اس نے تم کو معاف کر دیا، کیونکہ خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تم بے تحاشا بھاگتے ہوئے پہاڑ پر چڑھے ہی چلے جا رہے تھے اور کسی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے سے تم کو آواز دے رہے تھے۔ غرض تمہارے اس طرح بھاگنے کے سبب خدا نے تمہیں رنج پر رنج دیے، تاکہ تم یہ سبق ضرور سیکھ لو کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے یا جو مصیبت بھی تم پر نازل ہو، اس پر تم غمگین نہ ہوا کرو، اور یہ سبق بھی کہ اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس غم کے بعد خدا نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسے سکون و اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے، مگر ایک دوسرے گروہ کو جنہیں اپنی جان جانے کی فکر کھائے جا رہی تھی، وہ اللہ کے متعلق طرح طرح کی جاہلانہ بدگمانی کرنے لگے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں بھی کچھ اختیار حاصل ہے؟ کہہ دیجئے کہ پورا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل ہونا ہی لکھا جا چکا تھا وہ تو اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل کر ضرور ہی آ جاتے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ خدا جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اسے آزما لے، اور جو کچھ کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے، کیونکہ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں جماعتوں کے مقابلے کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، ان کو حقیقتاً شیطان نے ان کی بدعمالیوں کے سبب اس غلطی میں مبتلا کیا۔ بے شک خدا نے انہیں معاف کر دیا، بلا شبہ اللہ بہت ہی معاف کرنے والا، بڑا ہی برداشت کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، کافروں جیسے نہ ہو جاؤ جن کے بھائی بندوں نے جب سفر کیا یا جنگ پر گئے تو وہ کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں رنج اور حسرت کا سبب بنا دیتا ہے، یعنی ایسے غلط قیاسات خود انہی کے دلوں میں رنج و ملال پیدا کرتے ہیں، ورنہ دراصل خدا ہی زندہ رکھتا ہے اور وہی تو موت دیتا ہے۔ اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو خدا اس کو خوب دیکھتا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاتے یا خود مر جاتے تو اللہ کی طرف کی بخشش اور رحمت تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہوتی جو کہ وہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ تم خود مرو یا مارے جاؤ، دونوں صورتوں میں بلا شبہ تم کو تو خدا ہی کی طرف سمٹ کر جانا ہے۔ یہ تو اللہ کی بڑی ہی مہربانی ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے اتنے نرم ہیں۔ اگر کہیں آپ سخت طبیعت اور تلخ مزاج یا بد مزاج ہوتے تو یہ سب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف ہیں آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے، تو انہیں معاف کر دیا کیجیے اور ان کے لیے دعائے مغفرت یعنی ان کے لیے خدا سے معافی بھی طلب کیا کیجیے، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لے لیا کیجیے۔ پھر جب پکا ارادہ کر لیا کیجیے تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کیا کیجیے، کیونکہ اللہ اس پر بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی بھی تم پر غالب آنے والا نہیں، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں انہیں خدا ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور کسی نبی سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مال غنیمت میں خیانت کرے، اور جو کوئی بھی بے ایمانی یا خیانت کرے گا اسے وہی چیز لے کر قیامت میں آنا پڑے گا، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی یعنی اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر بھی کچھ ظلم نہ ہوگا۔ تو کیا
جو ہمیشہ خدا کی رضامندی پر چلنے والا ہو اس جیسا ہو سکتا ہے جو اللہ کے غیظ و غضب میں گھر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو کہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں اور وہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس کو دیکھنے والا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اہل ایمان پر بڑا ہی احسان کیا ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں بھیجا جو اس کی آیتوں کو انہیں سناتا ہے اور اس طرح ان کی زندگیوں کو بناتا سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت یعنی عقل و دانائی کی گہری باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی، یعنی ہمارے درمیان رسول کے ہوتے ہوئے ہم کو شکست کیسے ہو گئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں تم کافروں کو اس کی دگنی مصیبت نقصان پہنچا چکے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ مصیبت خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہے، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ خود تم نے احد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، اس لیے تم کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، اور خدا جس طرح فتح دینے پر قادر ہے اسی طرح سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ جو مصیبت تمہیں لڑائی کے دن پہنچی وہ اللہ ہی کی اجازت اور حکم سے تھی، تاکہ اللہ مومنین کو جان لے اور انہیں بھی جان لے کہ جنہوں نے منافقت کی، جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم سے کم اپنے شہری کا دفاع کر لو، تو انہوں نے کہا اگر ہم جنگ کرنا جانتے ہوتے تو ضرور تمہارے پیچھے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان سے کہیں زیادہ کفر کے نزدیک تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں کہتے ہیں کہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو وہ چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو خود تو گھر بیٹھے رہے اور اپنے ان بھائی بندوں کے لیے جو لڑنے گئے تھے اور مارے گئے کہہ دیا کہ اگر وہ ہمارا کہنا مانتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے تو اسے ہٹا کر دکھا دینا، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ جو کچھ کہ ان کے رب نے ان کو اپنے فضل و کرم سے دیا ہے اس پر وہ بہت ہی زیادہ خوش ہیں۔ وہ تو اپنے پیچھے دنیا میں رہ جانے والوں کی حالت پر بھی بہت خوش اور مطمئن ہیں جو ابھی تک ان کے پاس نہیں پہنچے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی افسوس یا رنج ہوگا۔ غرض وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم پر نہایت خوش اور مطمئن ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ مومنوں کے اجر و ثواب کو ہرگز برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی، ان میں سے جنہوں نے اچھے کام بھی کیے اور جو برائیوں سے بھی بچتے رہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے لہٰذا تم ان سے ڈرو، اس بات سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہ تو بڑا ہی اچھا کام بنانے والا ہے۔ نتیجتاً وہ اللہ کے فضل و نعمت کے ساتھ لوٹے، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف یا نقصان نہ پہنچا، وہ اللہ کو خوش کرنے کے در پہ رہے، یعنی اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ اللہ اپنے ایسے بندوں پر بڑا ہی فضل و کرم فرمانے والا ہے۔ یہ تو حقیقت میں شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو اگر واقعی مومن ہو۔ اور یہ لوگ جو کفر میں تیزی دکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی تو نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ نے تو یہ طے کر لیا ہے
کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے گا اور ان کے لیے تو بہت بڑی سزا ہے۔ وہ لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہوئے ہیں، وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے اور ان کے لیے تو بڑی ہی دردناک سزا ہے۔ یہ کافر یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو انہیں مہلت پر مہلت دیے چلے جا رہے ہیں یہ ان کے لیے کوئی فائدہ کی بات ہے۔ ہم تو ان کو اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں، پھر ان کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ چھوڑ رکھے گا جس حالت میں کہ تم ہو، یعنی خدا سچے مومنوں اور منافقوں کو ملا جلا کر نہیں رہنے دے گا یہاں تک کہ وہ ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ نہ کر دے، اور اللہ کا یہ طریقہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتا دے۔ غیب کی چھپی ہوئی باتیں بتانے کے لیے تو وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، لہٰذا غیب کی چھپی ہوئی باتوں کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، کیونکہ اگر تم ایمان اور تقوی اختیار کرو گے یعنی خدا کے عذاب سے ڈرتے ہوئے برائیوں سے بچتے رہو گے اور فرائض الہیہ کو ادا کرتے رہو گے تو تمہارے لیے بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ جو لوگ اس چیز کے دینے میں بخل کرتے ہیں جو خدا نے ان کو اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائی ہے تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وہ جو کچھ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے دن ان کو گلے کا طوق بنا کر پہنایا جائے گا، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز تو اللہ ہی کی میراث یعنی اسی کی ملکیت ہے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے تو ان یہودیوں کا کہنا سن لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ جو کچھ بھی انہوں نے کہا وہ ہم لکھ لیں گے، اور اس سے پہلے ان پیغمبروں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور پھر ہم کہیں گے کہ لو اب آگ کی سزا کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کیونکہ حقیقتاً اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول نہ مانیں جب تک کہ وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی پیش کر کے نہ دکھائے جسے آسمانی آگ آ کر کھا لے، ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی تو بہت سے رسول آ چکے ہیں جو بہت سی روشن نشانیاں لائے تھے، اور وہ یہ نشانیاں بھی لائے تھے جس کا تم مطالبہ کرتے ہو، تو پھر تم نے ان رسولوں کو کیوں قتل کر دیا اگر تم اپنے مطالبے میں سچے ہو؟ اب اگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا ہے تو آپ سے پہلے والے بہت سے پیغمبر بھی اسی طرح جھٹلائے گئے ہیں جو کھلی ہوئی نشانیاں، معجزات، دلیلیں، صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ آخر کار تو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، اور تم سب کے سب اپنا پورا پورا اجر و ثواب قیامت کے دن پانے والے ہو۔ تو جسے بھی جہنم کی آگ سے چھٹکارا دے دیا جائے اور جنت میں بھیج دیا جائے وہی دراصل کامیاب ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک سرمایہ فریب یعنی دھوکہ کھانے کا سامان کے سوا اور کچھ بھی تو نہیں۔ یہ دنیا تو اس لیے ہے تاکہ لازمی طور پر تم کو تمہاری جانوں اور مالوں کے بارے میں آزمایا جائے گا، اور تمہیں اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دینے والی باتیں سننی پڑیں گی۔ اگر آپ ان تمام باتوں پر صبر کریں گے اور ان کے لعن طعن اور طنز اور بیہودہ باتوں کے باوجود فرائض الہیہ کو ادا کرتے ہوئے برائیوں سے بچتے رہیں گے تو یقیناً یہ کڑے اور بڑے مضبوط ارادے اور بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ ان اہل کتاب کو ذرا وہ عہد تو یاد دلاؤ کہ جب اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا کہ تم کو ضرور بالضرور کتاب خدا کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرنا ہوگا اور ان تعلیمات کو تم چھپاؤ گے بھی نہیں، تو انہوں نے اس عہد کو
پسے پشت ڈال دیا اور تھوڑی سی قیمت پر اس کو بیچ ڈالا۔ کتنا برا کاروبار ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو عذاب سے بچا ہوا نہ سمجھ لینا کہ جو اپنے کرتوت پر اترائے جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے انجام ہی نہیں دیے۔ ان کے لیے تو دردناک سزا تیار ہے۔ وہ عذاب سے بھلا کہاں بچ کر نکل سکتے ہیں جبکہ تمام آسمانوں اور زمین کی ملکیت اور سلطنت تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں ان صاحبان عقل و ہوش کے لیے جو اللہ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اور کروٹ کروٹ یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق اور ساخت پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اللہ کی قدرت و حکمت کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ اس غور و فکر کے نتیجے میں وہ بے اختیار یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پالنے والے، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد تو ہرگز نہیں بنایا، کیونکہ تو ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، کیونکہ اس سے بڑا کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بے مقصد یا فضول کام کیا جائے۔ اس لیے ہماری اس فہم و فراست کے نتیجے میں ہمیں دوزخ کی سزا سے بچا لے، کیونکہ جسے بھی تو نے جہنم کی آگ میں داخل کر دیا تو حقیقت میں اسے تو نے بے حد ذلیل کر دیا، اور پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔ مالک، ہم نے پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا۔ پس اے ہمارے آقا، جو گناہ بھی ہم سے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، اور جو برائیاں اور غلطیاں ہم نے کی ہیں ان کی تلافی کر کے ان کو مٹا دے یا ہم سے دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، جن چیزوں کے وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ہیں وہ ہمیں عطا فرما، اور قیامت کے دن ہم کو ذلیل نہ کرنا، بے شک تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرماتے ہوئے جواب دیا، تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہی تو ہو۔ تو جن لوگوں نے میری خاطر ہجرت کی ہو اور اپنے گھروں سے نکالے گئے ہوں اور کسی طرح بھی ستائے گئے ہوں اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے ہوں، تو میں ان کے گناہوں اور غلطیوں کی تلافی کروں گا، یعنی میں انہیں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے ان کی جزا اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ملتی ہے۔ یہ منکروں اور کافروں کا مختلف ملکوں میں دندناتے پھرنا یا دورے کرنا تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ تو بس چند دن کی چاندنی یعنی چند دنوں کا فائدہ ہے، پھر ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حکومت اور دولت کو حقانیت کی دلیل سمجھنے والے سبق سیکھیں، اگر وہ جو اپنے مالک کی ناراضگی سے بچتے رہے، اور ان کے لیے جنتیں ہی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ان کے لیے مہمانی کا سامان ہے، اور جو کچھ بھی اللہ کے پاس نیک لوگوں کے لیے ہے وہی سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ضرور ایسے ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ وہ اللہ کے آگے دل سے جھکے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول نہیں کرتے۔ یہ وہی ہیں کہ جن کا اجر ان کے پالنے والے کے پاس موجود ہے۔ یقیناً اللہ بہت ہی تیزی سے حساب چکانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر و ضبط
اور تحمل سے کام لو۔ باطل پرستوں کے مقابلے میں کافروں سے بڑھ چڑھ کر پامردی کا ثبوت دو اور حق کی خدمت کے لیے کمر باندھے رہو یا سرحدوں پر مورچے مضبوط رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچے رہنے کا پورا خیال رکھو۔ شاید اس طرح تم دنیا و آخرت کی پوری کامیابی حاصل کر لو۔ اللہ کے نام کی مدد سے شروع کرتی ہوں جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اے انسانوں، اپنے اس پالنے والے کا لحاظ کرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام ہی کی مٹی سے خلق فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا۔ تو تم اس خدا کا پاس لحاظ کرتے ہوئے اس سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے سے بھی بچو۔ یقین جانو کہ اللہ تم کو نگران کے طور پر خوب دیکھ رہا ہے، اس لیے تم عورتوں اور رشتہ داروں کی حق تلفی سے بچو اور ان کے بارے میں اللہ کے غضب سے ڈرو، اور یتیموں کے مال ان کو واپس کر دو اور اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا جلا کر نہ کھا جاؤ، یہ تو بلا شبہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں یوں انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تمہیں اچھی لگیں ان میں سے 2 یا 3 یا 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو یا جو تمہاری ملکیت میں ہو انہی پر اکتفا کرو، کیونکہ بے انصافی اور زیادتی سے بچے رہنے کا اس میں زیادہ امکان ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوشی خوشی ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے تمہیں کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور تمہارے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کا سامان اور حالات کے ٹھیک کرنے اور زندگی کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، بے عقلوں کے حوالے مت کرو، البتہ انہیں کھانے پہننے کے لیے دو اور ان سے اچھی طرح بات چیت کرو، اور یتیموں کی جانچ پڑتال کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان سے ہوشیاری، سمجھداری اور اہلیت بھی پاؤ تو ان کے مال انہی کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ فضول خرچی سے کام لے کر ان کا مال جلدی جلدی صرف اس لیے کھا جاؤ کہ وہ کہیں بڑے نہ ہو جائیں، اور جو مالدار ہو وہ اپنے اوپر خرچ کرنے سے بچتا رہے، یعنی مفت نگرانی کرے، اور جو غریب ہو جو مناسب حد تک اپنی خوراک حاصل کرے، یعنی اپنا حق خدمت صرف اتنا ہی لے جتنا ہر معقول آدمی مناسب سمجھے، اور وہ بھی چھپا کر نہ لے بلکہ اعلانیہ طور پر معین کر کے لے۔ پھر جب ان یتیموں کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، یوں تو خدا خود حساب لینے کے لیے بہت کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اور یہ اللہ کی طرف سے لازمی طور پر مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اور تقسیم کے وقت اگر رشتہ دار اور یتیم مسکین موجود ہوں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، اور ان سے اچھی طرح سے بات چیت کرو، اور ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس چھوٹے بچے چھوڑتے تو مرنے کے وقت انہیں اپنی اولاد کے بارے میں کتنا خوف ہوتا۔ بس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ٹھیک طریقے سے بات چیت کریں، اور جو لوگ ناحق ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ بہت جلد جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ اب اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہی ہوں تو انہیں چھوڑے ہوئے مال کا 2/3 حصہ دیا جائے گا، اور اگر
ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا چھوڑا ہوا مال اس کا ہوگا، اور اگر میت اولاد والی ہو تو اس کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو چھوڑے ہوئے مال کا چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والا صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کا تیسرا حصہ ہے، اور اگر میت کے سگے ستیلے بھائی بھی موجود ہوں تو ماں کا چھٹا حصہ ہے۔ یہ سب حصے میت کی وصیت پوری کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد دیے جائیں۔ تم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں یا تمہاری اولاد، یہ تو اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور تمام مصلحتوں کا پہچاننے والا ہے۔ اور جو کچھ کہ تمہاری بیویوں نے چھوڑا ہوگا اس کا آدھا حصہ تم کو ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں گی، لیکن اگر وہ صاحب اولاد ہوں تو چھوڑے ہوئے مال کا چوتھائی حصہ تمہارا ہوگا، وہ بھی ان کی وصیت پوری کر دینے کے بعد جو انہوں نے کی ہو، اور ان کا قرضہ ادا کر دینے کے بعد، اور تمہاری بیویوں کے لیے بھی تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے چوتھائی حصہ ہوگا اگر تمہاری اولاد نہ ہوگی، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر ان کے لیے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے آٹھواں حصہ ہوگا، وہ بھی اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو اور تمہارے قرض کے ادا کر دینے کے بعد، اور اگر کسی مرد یا عورت کے وارث اس کے مادری بھائی بہن ہوں تو ان میں سے جو کوئی ایک ہو تو اسے چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو وہ ایک تہائی متروکہ میں برابر کے حصے دار ہوں گے، بعد اس وصیت کے جو کی گئی ہو اور قرضہ کے جو پہلے ادا کیا جائے، بشرط یہ کہ وہ نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ یہ حکم اللہ کی طرف سے لازمی ہدایت ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور بڑا ہی برداشت کرنے والا ہے، یعنی وہ خوب جانتا ہے کہ کون سی وصیت اور قرضے کس مقصد سے لیے گئے ہیں، اور وہ برداشت کرنے والا ہے، اس لیے ایسی حرکتوں کی فوری سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں یعنی اس کے بنائے ہوئے قانون اور ضابطے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو خدا اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گا اور خدا کی مقرر کی ہوئی تمام حدوں سے قدم آگے بڑھائے گا، اسے اللہ بڑی ہولناک آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے علاوہ بھی اس کے لیے ذلیل کرنے والی سزا ہوگی۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی اور زنا بدکاری کریں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو گھروں میں بند رکھو اس وقت تک کہ موت ان کی عمر کو پورا کرے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور صورت پیدا کرے، اور تم میں سے 2 شخص جو بدکاری کریں تو انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ اب اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ صرف ان کی توبہ قبول کر لینا اللہ کے ذمے ہے جو نادانی یا جہالت کے سبب کوئی برا کام کر گزرتے ہیں اور پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، یہی وہ ہیں کہ خدا جن کی توبہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑا ہی جاننے والا اور تمام مصلحتوں کو پہچاننے والا ہے۔ مگر یہ توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت ان کے سامنے آ کھڑی ہو تب وہ کہتے ہیں کہ اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے بڑی سخت تکلیف دینے والی سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو اور نہ ان پر سختی کرو، تاکہ اس مہر یا رقم میں سے جو تم انہیں دے چکے ہو کچھ حصہ واپس لے اڑو، سوا اس وقت کہ جب وہ کھلی ہوئی واضح بد چلنی اختیار کریں، تب تم کو
ان پر مناسب سختی کرنے کا حق ہوگا، مال لے اڑنے کا نہیں۔ عورتوں کے ساتھ اچھے بھلے طریقے سے زندگی گزارو، اگر وہ تمہیں اچھی نہ لگیں تو ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی نہ لگے اسی میں اللہ نے تمہارے لیے بہت بھلائی رکھ دی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کو بدل کر دوسری بیوی لانے کا ارادہ ہی کر لو تو چاہے تم نے پہلی بیوی کو بہت رقم ہی کیوں نہ دی ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ کیا تم اس مال کو جھوٹے الزام لگا کر اور کھلا ہوا ظلم و گناہ کر کے واپس لے لو گے؟ اور آخر تم اس مال کو کیوں لے لو گے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اٹھا چکے ہو اور وہ تم سے پکا عہد و پیمان لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا۔ در حقیقت یہ ایک کھلی ہوئی بے حیائی، ناپسندیدہ اور نفرت کی بات اور بہت ہی برا طریقہ تھا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی پہلے شوہر کی وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی ہو، لیکن اگر ان کی ماں سے صرف نکاح ہوا ہو اور ان سے جنسی تعلق قائم نہ ہوا ہو تو ان کو طلاق دے کر ان کے پیچھے شوہروں کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ بھی حرام کیا گیا ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اپنے نکاح میں جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، کیونکہ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔